نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں انسان کے لیے بنائی ہیں اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان جب اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو جیسے چیزیں اپنے مقصد سے ہٹتی ہیں تو ان کو بلب ہے لائٹ کے لیے ہے، اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو اس کو اتار کے پھینک دیا جاتا ہے۔ درخت کا کام پھل دینا ہے، اپنے مقصد سے سایہ دینا ہے، اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو جلانے کے کام آتا ہے، اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو پھر اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو پریشانیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو جب کوئی چیز اپنے مقصد سے ہٹتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو پریشان کرتے ہیں۔ اب انسان اپنے مقصد سے ہٹا، مقصد اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت ہے۔ جب اس مقصد سے ہٹا تو اللہ رب العزت نے پھر اس کو طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا کیا۔ یہ پریشانیاں اور تکلیفیں اس لیے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو۔ ذی الحج کے 10 ایام میں اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا کہ ایک دن کا روزہ ایک سال کی عبادت، ایک سال کے روزے کے برابر ہے، اور یوم عرفہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو یوم عرفہ کو روزہ رکھتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والے سے ایک بندہ جہاد میں ہے، جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ افضل ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والا ہے، الا یہ کہ وہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے۔ اگر شہید ہو جائے تو اس کا رتبہ زیادہ ہے، ورنہ ان 10 ایام میں جو عبادت کرے گا اللہ رب العزت کے ہاں اس کا رتبہ زیادہ ہے۔ تو ان 10 ایام میں اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا نماز کے ذریعے اور دعا کے ذریعے۔ ایک صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے دعا مانگو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ بڑا آسان طریقہ ہے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیے۔ ظہر مغرب عشاء کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے دعا کیجیے، اور جو عمل ہے حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی اسماء مبارکہ یا حسیب یا اللہ جل جلالہ، یا حسیب، الحسیب اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے اور یا اللہ یہ ذاتی نام ہے، ان 2 اسماء مبارکہ کو پڑھیے 11 مرتبہ، اور اس کے بعد درود پاک پڑھیے 70 مرتبہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے، اللہ رب العزت سے دعا کریں، پیارے اللہ اتنے احسانات آپ نے فرمائے ہیں، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، قرض سے نجات کے لیے، اور بھی کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، اس کے لیے آپ ان 10 ایام میں عمل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔